بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، موجودہ دور کے تقاضوں نے عورت کو اس کے اصل مقام سے گرا دیا ہے۔ آج کا مرد زمانہ جاہلیت کی سوچ رکھنے والا عورت کو حقیر خیال کرتا ہے۔ عصر حاضر کا مرد خود کو اعلیٰ و برتر تصور کرتا ہے۔ اس کے نزدیک عورت کی حیثیت ایک نوکرانی سے کم نہیں ہے۔ اس کے برعکس موجودہ دور میں جو شخص اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے اسے احترام دینے کی غرض سے معاشرے میں اسے بے غیرت سمجھا جاتا ہے۔ جو اپنی بیوی کے بیٹھنے کے لیے کرسی رکھے وہ کمزور شخصیت کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ جو عالیہ کی سہولت کی خاطر اپنی بیوی کو آرام پہنچانے کی خاطر کبھی بچے سنبھال لے وہ بیوی کا غلام سمجھا جاتا ہے۔ اسے ہمارا معاشرہ زن مرید کے نام سے موسوم کرتا ہے، جبکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سے مختلف تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یجلس عند بعیرہ فیضع رکبتہ فتضع صفیۃ رجلها علی رکبتہ حتی ترکب۔ باب غزوہ خیبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا واقعہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی گھر والی ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اونٹ کے قریب بیٹھ گئے، گھٹنا مبارک کھڑا فرمایا اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا قدم مبارک اس مبارک زینے پر رکھا اور بآسانی اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا ہاتھ بٹاتے، حتیٰ کہ کپڑے پر خود پیوند لگاتے، جوتے کی اصلاح فرما لیتے، پھٹا ہوا پانی کا ڈول درست فرما لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں موجود ہے۔ آیت نمبر 28، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی عالیہ گھر والی سفر پر تھے اور عالیہ گھر والی حمل سے تھیں، انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا وہاں کوئی رہبر پاؤں۔ اس تمام تر گفتگو کا ماحصل خلاصہ لب لباب سمری یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے جہاں دین کی دعوت کا فریضہ انجام دیا وہاں ازدواجی زندگی کی تکمیل کرتے ہوئے بھی بے مثال کارہائے سر انجام دیے، کیونکہ در حقیقت ازدواجی زندگی سے فرار معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے، معاشرتی زندگی سے فرار ہے کہ ایک کمارہ خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو ایمان کے کامل رتبے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر اپنے حقوق اور فرائض کو ادا نہ کرے۔ بہترین خاوند وہ ہے جو اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔
اور ایسا کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی زندگیاں نصیب فرمائے کہ جس میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر چلتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرما جائیں۔ یہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔